آج ہم بات کرتے ہیں ربیع الاول کی پہلی ایپیسوڈ میں دلائل الخیرات پر، ایک درودوں کی ایک ایسی مجموعہ کتاب کہ جو مقبول بارگاہ ہوئی۔ دلائل الخیرات سب پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان خاندان شاذلیہ کے حصے میں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا نام محمد ہے، امام محمد آپ کا نام ہے۔ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کا تعلق بھی مراکش یعنی کہ مراکو سے ہی تھا۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا نام محمد بن عبداللہ ام غیر تھا۔ آپ شاذلیہ خاندان میں بیعت ہوئے۔ کون؟ محمد سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے جو مرشد تھے جن کا نام تھا محمد بن عبداللہ، آپ 6 واسطوں سے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کس میں مل جاتے ہیں مریدوں میں، یعنی کہ 6 واسطوں سے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی سے مل جاتے ہیں آپ۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے 250 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی تھی، حضرت امام محمد سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ 807 ہجری میں پیدا ہوئے اور 870 ہجری میں آپ کی وصال ہوا آپ کا، یعنی کہ آپ نے 63 برس کی عمر پائی۔ آپ کو حضور سے محبت کی انتہا دیکھیں کہ آپ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولادوں سے ہیں، بعض کہتے ہیں حضرت امام حسن علی مقام کی اولادوں سے ہیں، لیکن آپ ہیں پیور سید مولا کائنات کی اولادوں سے۔ اور آپ کا وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ جب آپ نے اپنی دنیاوی تعلیمات کو مکمل کر لیا، جب آپ نے دین کو سیکھ لیا، آپ بیسیکلی مالکی تھے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فقہ کے آپ پیروکاروں میں سے تھے۔ جب آپ نے دنیاوی تعلیمات کو مکمل کر لیا اور آپ کا مقام مرتبہ یہ تھا کہ آپ اس فقہ میں آپ کا اعلیٰ مقام تھا، شریعت کے پیروکار تھے آپ، احادیث میں آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ کا ایک واقعہ ہوا کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ جب آپ ایک ایسے گاؤں میں آگے پہنچے جہاں پہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو آپ نماز کے لیے آپ ایک کنویں کے قریب گئے، اور جب آپ نے کنویں میں دیکھا اس کا پانی بہت نیچے تھا، وہاں پہ نہ کوئی ڈول تھی نہ کوئی رسی تھی کہ اس سے پانی کھینچ کے وضو کر لیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے خیمے سے ایک چھوٹی بچی آئی۔ اس بچی سے آپ نے وضو کے لیے کہا، تو اس بچی سے آپ نے کہا کہ میں امام محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حضور آپ کے تو اتنے مرید ہیں، آپ کا تو اتنا بڑا نام ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے وضو کرنا ہے، مجھے کچھ دو، مجھے اس کنویں سے پانی نکالنا ہے۔ وہ لڑکی بڑی شیشو پن میں رہ گئی، حیرت میں رہ گئی۔ اس لڑکی نے کہا پانی کے لیے ڈول کی کیا ضرورت ہے؟ اس لڑکی نے کچھ پڑھا اور اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیا۔ اب جو ہی وہ لعاب دہن اس کنویں میں گرا اور اس کنویں کا پانی ابل ابل کے باہر آ گیا، تو حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا، اس وقت آپ نے اس بچی سے کہا کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں، اس کے بعد تم مجھے یہ راز دینا۔ وہ بچی چلی گئی اپنے خیمے میں، آپ نے وضو کیا، آپ کے ساتھیوں نے وضو کیا، آپ نے نماز ادا کری۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے آپ، تو آپ اس خیمے کے قریب گئے،
آپ نے آواز لگائی السلام علیکم، تو وہ بچی آئی. تو اس بچی کو آپ نے کہا، کس نے؟ حضرت امام، جو وقت کے امام، کہ جن کی زندگی اطاعت میں گزر گئی، کہ جن کی زندگی اللہ کے ذکر اذکار میں گزر گئی، جن کی زندگی دین کے علم حاصل کرنے میں گزر گئی، وہ ایک بچی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ تو نے کیا پڑھ کے لعاب دہن ڈالا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ اس بچی نے آپ سے کہا کہ حضور میرے بابا نے مجھے کہا ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں کہ تم وہ پڑھ کے طلب کیا کرو، تمہیں وہ مل جائے کرے گی. وہ بچی کہتی ہے کہ میں وہ صرف درود کے الفاظ ہیں کہ میں پڑھ کے جو بھی کچھ کرتی ہوں وہ کام میرا ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے، اس لڑکی نے آپ کو درود بھیجا، درود پیش کیا کہ یہ کلمات ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ آج سے کہ میں درود کی ایک کتاب تحریر کروں گا. تو پھر آپ نے بہت سفر کیا، اور اتنا سفر کیا کہ آپ نے مختلف بزرگوں سے درودوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر آپ نے اس پہ تحقیق کری، اور پھر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں آپ نے جو درود کے کلمات کہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جو مقبول بارگاہ ہوئے، کہ آپ نے جب ان تمام درود کو ایک ترتیب دے کر ایک کتاب کی شکل دی کہ جس میں 7 دن کے مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں پڑھے جاتے ہیں، جسے دلائل الخیرات کہا جاتا ہے. پھر وہ تمام سلاسل کی زینت بنی. پھر تمام سلاسل کے بزرگوں نے جب اس دلائل الخیرات کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات کہی آپ نے. چاہے کوئی قادری ہو، چاہے کوئی سوروردی ہو، چاہے کوئی چشتی ہو، چاہے کوئی ابو للائی ہو، تمام خاندان کے اندر دلائل الخیرات پڑھی جاتی ہے. آج ہم دلائل الخیرات کے اسی درود کا ذکر کریں گے، اس کا طریقہ کار سمجھائیں گے کہ وہ درود جو اس بچی نے حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم کیا تھا. اور جب آپ نے وہ تحریر کر لیا، آپ نے وہ دلائل الخیرات ایک جمع کر لیا، جب بزرگوں نے اس کو پڑھنا شروع کرا تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ تو اسم اعظم ہے، یہ تو رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر بزرگوں نے اپنے مشاہدات بیان فرمائے دلائل الخیرات کے بارے میں. ایک بزرگ حضرت شیخ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی، اور آپ کے ہاتھ میں یہی کتاب دلائل الخیرات تھی. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں دلائل الخیرات کو دیکھا تو میں نے کہا حضور مجھے آپ بھی اس کی اجازت عنایت فرما دیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دلائل الخیرات کی اجازت دی، اور پھر میں نے اپنی اولادوں کو یہ وصیت کی کہ اس دلائل الخیرات کی اجازت نسبی ہو قلبی ہو اپنے تمام مریدین کو، تمام شاگردوں کو دو، اور ان سے کہو کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. کیوں؟ کیونکہ دلائل الخیرات وہ درودوں کا مجموعہ ہے کہ جو آپ کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک جتنے بھی جسمانی امراض ہیں، جتنے بھی باطنی امراض ہیں، جتنے بھی روحانی امراض ہیں، ان سب کا علاج دلائل الخیرات ہے. ان سب کا علاج دلائل الخیرات میں ہے. اگر کوئی پریشان ہے تو وہ اس ترتیب سے پڑھنا شروع کر دے جو دلائل الخیرات کی ترتیب ہے
کہ جیسے پڑھا جاتا ہے ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن. اور بعض بزرگ تو ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی سمے کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر دلائل الخیرات مکمل پڑھا کرتے تھے، بعض دنوں کے حساب سے پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے جس چیز کی حاجت ہوتی میں صرف دلائل الخیرات اٹھاتا اور اس کے وسیلے سے دعا کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان حاجت کو پورا کر دیتا. پڑھنا ایک الگ بات ہے، میں خالی اس کے وسیلے سے مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لیتا تھا. اور جب ہم نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے، ہم نے جب ایسی بزم سجائی ہے جو ربیع النور کی ہماری تقریباً پورے 12 دن کی یہ ٹرانسمیشن ہے جو الحمدللہ 2 سال سے ہو رہی ہے، تیسرا سال یعنی کہ تیسرا سیزن ہے، تو اس میں ہم ہر دن آپ کو اعمال تعلیم کریں گے، لیکن ابتدا پہلے دن کی دلائل الخیرات سے کریں گے، درود سے کریں گے، اور پھر ہر دن مختلف خانوادوں کے وہ اعمال آپ کو میں پیش کروں گا، وہ طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچے، جو روحانی سفر کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، جو تصوف کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے ضروری ہے، جو سلوک پہ چلنے والوں کے لیے ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے انتہائی ضروریت ہے کہ جو طالب علم ہیں، جو حق کا راستہ جاننا چاہتے ہیں، جو حق کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، جو حق کو اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، جو حق کے اندر ضم ہونا چاہتے ہیں، کہ جو دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، جو دنیا کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اعمال ربیع الاول کا میری طرف سے تحفہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائے گا. اب ہر دن، ہر شب، اور جب ہماری ٹرانسمیشن ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک، تو ہم اس میں درود کی محفل سجائیں گے، اور آپ لوگ میرے ساتھ جو میں آپ کو درود شریف بتاؤں گا وہ درود شریف میرے ساتھ پڑھیں گے. ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم ہر دن 1.25 لاکھ درود شریف پڑھیں گے. اب 1.25 لاکھ کسی ایک شخص نے نہیں پڑھنا، روز ہم سب نے مل کر پڑھنا ہے. اگر ہم اس لائیو ٹرانسمیشن میں اگر 100 لوگ بھی موجود ہیں اور اگر ہم ایک تسبیح درود شریف پڑھتے ہیں تو 100 لوگوں میں سے 10,000 مرتبہ پڑھی گئی، اور اگر 1,000 لوگوں نے پڑھی تو یہ 1 لاکھ مرتبہ پڑھی گئی. اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہو کے پڑھیں گے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی نیت کے لیے، تو اس میں کامیابی ہوگی. ہم نے درود کیا پڑھنا ہے، اور ہم نے ایسا درود پڑھنا ہے جو ہمارے خانوادے کی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کہ اس درود کی اجازت ہمارے پاس مداریہ خاندان سے آئی، کہ درود اتنا چھوٹا سا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس درود کو پڑھ کے ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا محمد، ہم نے صرف یہ درود پڑھنا ہے ابھی اس محفل میں، تاکہ ہم اس محفل میں درود پاک پڑھ لیں. اچھا، جو لوگ میرے ساتھ درود کی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کا وضو ہے، اور جن لوگوں کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں. جو سفر میں ہیں وہ اپنی گاڑی روک لیں، جو جس حال میں ہیں وہ اپنے آپ کو درست کر لیں. ہم نے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. جب ہم اس کو پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم پھر اس درود کے بارے میں بتائیں گے جو دلائل الخیرات کا وہ درود ہے جو 7ویں احزاب میں آیا، 7ویں حزب میں آیا، جو حضرت امام محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا.
آپ کو اس بچی نے تعلیم کیا تھا. پھر میں اس درود کے ترتیب و طریقہ کار بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا. لیکن آپ لوگ میرے ساتھ اس محفل میں شامل ہو, اور جو لوگ اس درود کی محفل میں میرے ساتھ شامل ہوں گے, صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ یا محمد, صلی اللہ علیہ یا محمد, صرف یہ پڑھنا ہے. اچھا, صلی اللہ علیہ یا محمد یہی پڑھنا ہے. ہم نے اس ہی درود کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے روز. اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب ہم پڑھ کے فارغ ہوں گے, حضور کی بارگاہ میں اس کو پیش کریں گے. ہمارے ساتھ جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے, جتنے ہماری ریکارڈنگ چلتی جائے گی, جتنے لوگ جڑتے جائیں گے, جتنے لوگ دیکھتے جائیں گے, وہ سمجھ لیں کہ اس درود کی محفل میں شامل ہوتے جائیں گے. اور پھر اس حدیث کو یاد کرنا, کیونکہ حدیث حق ہے, سچ ہے, اس میں ذرہ رائی کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. درود ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حال میں رد نہیں ہوتی. کسی حال میں, بیٹا مجھے تسبیح دینا, کسی حال میں رد نہیں ہوتی. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, شک و شبہات آ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے کپڑے ناپاک تھے, پتہ نہیں میری نماز ہوئی نہیں ہوئی, پتہ نہیں میری عبادت ہوئی نہیں ہوئی, میں نے ہی چلا کرا ہے قبول ہوا نہیں ہوا, پتہ نہیں میں نے یہ ہوا ہی نہیں ہوا. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور بزرگان دین فرماتے کہ جو کوئی شخص درود پڑھتا ہے, جو کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو, وہ جب درود پڑھتا ہے نا تو وہ ایک موتی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. جب وہ موتی کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے جس فرشتے کی ڈیوٹی ہے, اور وہ فرشتے کی جو شکل ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ پرندے کے مانند ہے. وہ پرندہ اتنہائی خوبصورت پرندہ ہے. بزرگ فرماتے ہیں وہ پرندہ ایسا ہے کہ اگر تم ظاہری آنکھ سے اس پرندے کو دیکھ لو تو تم اس کو چھونے کی, اس کو بار بار دیکھنے کی تمنا کرو. کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو وہ پرندہ اس موتی کو اپنی چونچ میں لے لیتا ہے. جتنا انسان درود پڑھتا رہتا ہے وہ موتی کی صورت اختیار کرتے کرتے پوری ایک مالا بن جاتی ہے. اور پھر وہ کہ جو انسان درود پڑھتا ہے وہ پرندہ اس کو چونچ میں لے کے جمع کر لیتی ہے, اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں, اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتی ہے کہ حضور فلاں شخص کہ جس کا نام فلاں ہے, فلاں خاتون کہ جن کا نام فلاں ہے, اس نے آپ پر درود بھیجا ہے, حضور قبول فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں خود سنتا ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اب میں نے آپ کو کہا السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, رحمت ہو, برکت ہو, اس کے جواب میں آپ مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام, کہ آپ پر بھی ہو. اور حضور جس پہ سلامتی بھیج دیں, کہ مجالے کوئی گردش, کوئی آزمائش, کوئی مصیبت, کوئی بلا, کوئی وبا, کوئی بیماری اس کے قریب بھی آ جائے کہ جس پر حضور سلامتی بھیج دیں. کہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آپ کی کسی صورت رد نہیں ہوتی. میں امید کرتا ہوں لوگ وضو کر کر آ گئے ہوں گے, اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن کو بڑھا رہا ہوں تاکہ لوگ وضو کر کے آ جائیں اور تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں. ہم نے ایک تسبیح صلی اللہ علیہ یا محمد کی پڑھنا ہے اس محفل میں. آپ لوگوں نے شریک ہونا ہے میرے ساتھ, محفل سے جانی ہے. خوشبوؤں کا اہتمام کر لیں, اگربتی جلا لیں, بخور جلا لیں, یہ عطر لگا لیں, کچھ بھی کر لیں, خوشبو کا اہتمام کر لیں, پاک صاف ہو جائیں, وضو کر لیں, اس محفل میں شریک ہو جائیں. میں نے تو ایک قدم بڑھایا ہے آگے, اور میرے ساتھ
آپ لوگ مل کر ایک کارواں کی صورت بنے کہ جس میں ہم اپنے ظاہری اور اپنے باطنی، اپنے دنیاوی اور اپنے آخرت کے معاملات کو سنوار لیں۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، میں یہ نہیں کہتا کہ آخرت کے چکر میں دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے چکر میں آخرت کو چھوڑ دو، نہیں، ایسا ہمیں تعلیمات نہیں دی۔ ہمیں کہا کہ دونوں کو ساتھ لے کر چلو، دنیا اتنی بقدر ضرورت، آخرت اتنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چھوڑنا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے دنیاوی مسائل بھی رکھنا ہے، ہم نے نیت بھی کرنی ہے۔ اب جیسے میں ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری روحانیت میں اضافہ فرمائے، میرے مریدوں کی روحانیت میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے مریدوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ میرے شاگردوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے شاگردوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ میرے تمام مریدین کو سمجھ لیں کہ ایمان پر ان کا خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ میرے مریدوں کو عزت بخشے، یہ میری نیت ہے۔ اب آپ اپنی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ میں کسی آزمائش میں مبتلا ہوں، میری یہ دور ہو جائے، میرے والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرمائے، میرے بچوں کا رشتہ ہو جائے اچھی جگہ، میرے بچوں کے رزق میں برکت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نیت ہو وہ نیت رکھ لیں آپ، کیونکہ درود کی محفل ایسی ہے کہ یہ رد نہیں ہے۔ فرشتے اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، جس طریقے سے خواب ہم جو دیکھتے ہیں نا، پرندے اپنے پروں میں لے لیتے ہیں فرشتے، اسی طریقے سے درود بھی کہ فرشتے اپنے اس کو چونچ میں لے لیتے ہیں، اپنے پنجوں میں لے لیتے ہیں، اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں، اور وہ نور ہوتا ہے، اور ہر چیز نے اپنے اصل کی جانب لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ دلائل الخیرات کی ہمارے خاندان سے اجازت لینا چاہتے ہیں، میری طرف سے میرے ساتھ چلنے والوں کو جو روحانی سفر میں شامل ہیں، جو سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، علم العملیات میں شامل ہیں، علم الروحانیات میں شامل ہیں، میرے مریدوں میں شامل ہیں، میرے عقیدت مندوں میں شامل ہیں، مجھ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں، میری طرف سے دلائل الخیرات کی آپ لوگوں کو اجازت ہے، ہمارے خاندان کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، دلائل الخیرات کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور اس کو پڑھنے والا بنائے۔ روز پڑھیں، روز نہیں پڑھتے، ہفتے میں پڑھ لیں، مہینے میں پڑھ لیں، سال میں پڑھ لیں، زندگی میں پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور دلائل الخیرات۔ جتنا آسانی ہو اتنا پڑھ لیں، جتنا آپ کے بزرگوں نے آپ کو طریقہ سمجھایا ہو اس طریقے پہ پڑھ لیں، جتنا آپ کے مرشد نے آپ کو بتایا ہو اس مرشد کے طریقے پہ پڑھ لیں، جتنا آپ کو جہاں سے اجازت ہوئی آپ کو اس طریقے سے پڑھ لیں۔ ہمارے سلسلے کی اجازت سے پڑھنا چاہیں ہمارے سلسلے کی اجازت سے پڑھ لیں، کیونکہ سارے سلسلے ایک جگہ سے مل ہی رہے ہیں، سب آپس میں مل جاتے ہیں۔ دلائل الخیرات کی بڑی برکتیں ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو پابند دلائل الخیرات ہو وہ شخص جاگتی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، آپ کا دیدار کرتا ہے، جو پابند ہو۔ جس طریقے سے حزب البحر ہے نا شاذلی خاندان میں، اسی طریقے سے شاذلی خاندان کے دلائل الخیرات بھی ہے۔ یعنی کہ شاذلیوں کا فیض ہے، یہ شاذلیوں کے سینوں کے راز ہیں، یہ شاذلیوں کے سینے کا نور ہیں، یہ شاذلیوں کی محنت ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا شاذلی، ابھی شاذلیوں کو شاذلی کی اہمیت نہیں معلوم۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم شاذلی ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم تاریخی شاذلی ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسے دریا کے کنارے پر ہیں، ہم ایک ایسے سمندر کے کنارے پر ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ہر طرف کا فیضان مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے، عرفان مل رہا ہے، برکتیں مل رہی ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں درود شریف۔ ایک تسبیح آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا،
پرسکون ہو کے پڑھیں گے، میری آواز کو بھی سنتے رہیں گے، اپنی بھی آواز تھوڑی سی بلند کر لیں گے یا نارمل آواز سے پڑھیں گے، نیت آپ لوگوں نے کر لی ہوگی، اللہ کے لیے کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے معاملات کے لیے کریں، حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم جتنا اہتمام کریں، نعت خوانی کا اہتمام کریں، میلاد کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اپنے گھر میں کریں، محلے میں کریں، شہر میں کریں، کوئی نہیں ہے اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، غریب ہیں کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے کر لیں، پانی کا گلاس رکھ لیں، چینی رکھ لیں، درود کی محفل سجائیں، دیکھیں رب کیسے اپنے اس کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد، ہم نے درود کی محفل سجانی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زرحمت کن نظر برحال زارم، غریبم بے نوایم خاک سارم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا الہ العالمین۔ ہم نے درود شریف پڑھا، باری تعالیٰ محفل سجائی، تیرا ذکر و اذکار کیا گیا، تیرے دوستوں کا ذکر کیا گیا۔ باری تعالیٰ سے میں کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما یا الہ العالمین۔ ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ لائف کے اندر دوران محفل، دوران ٹرانسمیشن ہم ایک تسبیح پڑھیں گے، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ میرے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں، وہ تمام لوگ ایک تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ جتنا چاہے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں باری تعالیٰ ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ یہ تمام ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء کرام کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسل سے آپ کے آبا و اجداد، آل اولاد، ازواج مطہرات و اہل بیت کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے درود حضور کے لیے پڑھا، اس کا جو ثواب تو ہمیں عطا فرمائے گا باری تعالیٰ، ہم اس کا ثواب عشرہ مبشرہ، صحابی رسول، تمام شہداء اسلام، علم المفرسین، علم المحدثین، مورخین، کل اولیاء اکرام کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ قطب ربانی، محبوب سبحانی، میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت سیدنا حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاندان قادریہ، سلسلہ سوروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابواللہیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ، شاذلیہ کے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگوں کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ اور جتنے لوگ میرے ساتھ اس محفل میں شامل ہیں، باری تعالیٰ اس کا ثواب، اور جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، باری تعالیٰ ان کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے آبا و اجداد کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جن کے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین، میرے مریدوں نے میرے ساتھ مل کر یہ محفل سجائی ہے، یہ درود کی بزم سجائی ہے، باری تعالیٰ ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن چند لوگوں سے تو راضی ہوا۔ یا الہ العالمین، میرے مریدوں کو قبول فرما، ان سے اگر کوئی غلطی، کوئی لرزش ہو جائے تو معاف فرما، رحمت کی نظر فرما۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا الہ العالمین، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ پریشان ہیں اپنے رزق کے معاملات میں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، کثرت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو میری بہنیں پریشان ہیں اپنے معاملات میں، رشتوں کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں، شوہر کے معاملات میں، اپنی گھروں کے معاملات میں، باری تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ باری تعالیٰ تو ان کا معاون و مددگار بن، تو باری تعالیٰ رحم و کرم فرما۔ ہم سے اگر دعاؤں میں کوئی غلطی ہو جائے باری تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں اچھی صحت عطا فرما، جو کسی مضی امراض میں مبتلا ہیں ان پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ باری تعالیٰ جو آزمائش میں ہیں ان کو ان آزمائش ان کے پاس سے دور فرما۔ یا الہ العالمین، جو عبادت کرتے ہیں، جو ریاضت کرتے ہیں، باری تعالیٰ ان کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو کامیابی عطا فرما۔ اس محفل کی برکت سے جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں، جس مقاصد کے لیے شامل ہیں، جس معاملات کے لیے شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اور اب دیکھیں درود آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ یہ درود تم نے پرنٹ آؤٹ نکالا ہے اس کا، درود کا، اس کو صلاۃ ویر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کنویں والا درود۔ یہ وہ درود ہے جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور یہ وہ درود ہے جو اس بچی نے حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمایا تھا، اور یہ درود کم از کم 40 مرتبہ پڑھنا چاہیے،
اور اس بابرکت محفل میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرمائے. میری طرف سے اس درود کی اجازت ہے، اور باقی پوری دلائل الخیرات کی بھی میرے شاگردوں کو اجازت ہے.